جنسی جرائم میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی مہنگا ہے، اس میں انتہائی ڈیلے ہوتا ہے ہمارا عدالتی نظام جو ہے. کیا یہ وکٹم کو بدنام کرنے کی اور جو جرائم پیشہ آدمی ہے جس نے وہ جرم کیا ہے اس کے لیے سہولت کار کا کام نہیں کرتا یہ ہمارا سسٹم جو ہے؟ بالکل سہولت کار کا کام کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو. اور آپ دیکھیں شریعت کا مزاج بہت کلیئر ہے. شریعت کہتی کہ بھائی کارروائی کی جائے جرم کے بارے میں، اور اگر جرم ثابت ہو تو سزا دو، ثابت نہ ہو تو چھوڑ دو، ختم ہوگی بات. یہ جو طویل مدت کے لیے جیل خانوں کا تصور ہے ہمارے اسلامی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، خلفائے راشدین کے دور مبارک سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ تو امکان ہے کہ جب تک ایک کارروائی چل رہی کسی مقدمے کے بارے میں تو کسی ملزم کو جو ہے وہ رکھنا پڑے، کسی ملزم کو رکھنا پڑے گا قید کے اندر تاکہ ضابطے کی کارروائی پوری ہو سکے. لیکن یہ طویل عرصے تک یعنی 30 سال 40 سال تک جو کیسز چلتے رہتے ہیں یہ غیر فطری بھی ہے، یہ غیر اسلامی بھی ہے. اور آپ اندازہ کیجئے اتنے بڑے پیمانے پر جیلوں کا بندوبست کرنا، کیا یہ ریاست پر ایک معاشی بوجھ نہیں پڑ جاتا؟ اور عوام کے ٹیکسز جو بیچارے خون پسینے کی کمائی وہ دے رہے ہوتے وہ کہاں کسی ایسے کام کے اندر استعمال ہوں؟ مزید برآں ایسے مجرمین کو تو حوصلہ افزائی مل جاتی ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ بندہ باہر سے چھوٹا جرم کر کے جیل میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے بڑا مجرم بن کر باہر آتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مجرم سمجھتا ہے میں باہر غیر محفوظ ہوں، جیل کے اندر شاید میں محفوظ ہوں گا. ویسٹرن سوسائٹیز میں تو کچھ زیادہ یہ معاملہ ہے کہ جتنی فیسلٹیز باہر ملتی ہیں اس سے زیادہ فیسلٹیز ان کو جیل خانوں کے اندر مل رہی ہوتی. یہ غیر فطری معاملہ ہے، ایک ظالمانہ قسم کا معاملہ ہے. تو یہ ڈیلے کرنا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات بہت کلیئر ہے ہمارے سامنے. تو دین اسلام کے مزاج یہ نہیں ہے. خلفائے راشدین نے جو ہمیں نظام خلافت قائم کر کے دکھایا وہاں پر اس طرح کے تصورات اتنے طویل مدت کے اوپر ہمیں نہیں ملتے، بلکہ وہاں تو ہے کہ جرم کی کارروائی یعنی جرم کے بارے میں جو کارروائی ہے مقدمے کی وہ تیزی کے ساتھ ہو، اور جرم ثابت ہو تو سزا دو، ثابت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات. یہاں ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا تعلق ہو سکتا ہے آپ کے کسی اگلے سوال سے بھی ہو. آپ غور فرمائیے وسیم صاحب، ہمارے میڈیا پر یعنی جب جرائم ہوتے تو ایک ہفتے تک میڈیا والے چورن بھی بیچتے، مجھے معاف کیجئے گا، اور کس اینگل سے جو ہے وہ مقدمے کے پہلوؤں کو کھولا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ کس قدر ایک ظالمانہ روش، مجھے اجازت دیجئے کہ ان کو بار بار دکھانا اور اس طریقے سے پیش کرنا. سر یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وکٹم ہے اس کی بدنامی مزید ہو جاتی ہے، وہ ساری عمر وہ خاتون یا بچی یا بچہ جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. مجھے اجازت دیجئے کہ ان میڈیا والوں کو کیوں اجازت دی جائے اس بات کی کہ یہ عدالتیں لگا کر رات کو ٹیلی ویژن کے اوپر چینل کے اوپر بیٹھیں اور ساری دنیا دیکھے. بھئی ان کو فیصلہ تھوڑے کرنا ہے. اصل بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے کسی سوال کا یہ حصہ بھی ہو. اصل بات یہ ہے مقدمے کی کارروائی وہ عدالت کے کمرے میں ہو، متعلقہ لوگ جج ہوں گے، وکیل ہوں گے، اور جو بھی متعلقہ افراد ہیں وہ ہوں گے. اس کے اندر کارروائی پوری ہو جائے، جو ثابت ہو سزا دو، اور سزا ہو علی الاعلان. کارروائی ہو عدالت کے کمرے میں متعلقہ افراد کے درمیان، جرم ثابت ہو جائے سزا دو، ثابت نہ ہو تو اس کو باعزت بری کر دو. یہ جو میڈیا والے، معاف کیجئے گا، چورن بکتا ہے ان کا، جی ان کا چورن بکتا ہے. کچھ لوگوں کا پروڈکٹ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی. یہ پورا جال ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں کا مال بٹورنے کا اور کچھ اپنی تجوریوں کو بھرنے کا. ان کو قطعاً اجازت اس بات کی نہیں ہونی چاہیے. جو آتا ہے اٹھا کر کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس پہ الزام تراشی کرتا ہے اور کس انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. یہ وکٹم کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا زیادتی کا، ظلم کا معاملہ ہے. ساری کارروائی میں دوبارہ عرض کروں وہ عدالت کے کمرے میں کی جائے، ثابت ہو تو جو مجرم ہے بلکہ جس کا جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دی جائے، اور جس کا جرم ثابت نہیں ہوتا یا جو وکٹم وغیرہ اس طرح کے معاملات ان کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے. یہ ہے وہ پہلو کہ جو آج ہمارے ہاں مفقود ہے. ساری کارروائیاں 70-100 چینلز پر ہوتی ہیں اور سزا کوئی نافذ نہیں ہو رہی، مقدمہ کوئی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا. یہ بالکل غیر فطری انداز ہے اور دینی مزاج سے ہم آہنگی اس کی قطعاً نہیں.